میری بات مان لیں، یہ ٹوپی اگر بغداد شریف کی نہیں ہوتی تو اس کو آپ کے پیروں کے نیچے میں رکھ دیتا اور کہتا کہ مجھے جلسہ میرے حساب سے چلانے دیں۔ کب کس شخص کی تقدیر بدل جائے، کس واقعے سے کس کی آخرت بن جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک گرمی کے موسم میں لوگ نیچے بیٹھے ہوئے، ماں بہنوں کے ہاتھ میں پنکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیں کتنی بڑی نسل کی تقدیر کو سنوارتا ہے۔ کوئی بولے گا نہیں، میری بات سن لے، بس کوئی بات میری سن لے، شاید آپ کے دل تک لگ جائے۔ موبائل وغیرہ کے کھیل کود بند کر دیں آپ، یہ ریکارڈنگ ہے، بعد میں سن لیجیے گا۔ پوری دنیا ان کی اسکرین کی نئی ویڈیو کا انتظار کرتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، شیخ مسلم مغربی بڑے عظیم بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں قبرستان پر گیا تو ایک قبر کھودنے والے کو میں نے دیکھا۔ ماں بہنیں میری بات کو سنیں غور سے اور آپ بھی سنیں۔ مسلم مغربی کہتے ہیں کہ میں گیا تو ایک قبرستان کے قریب مسلم عامر نام تھا، وہاں میں نے قبر کھودنے والے کو دیکھا تو اچانک وہ اللہ اللہ کر رہا، اللہ اللہ اللہ۔ وہ قبرستان کے کنارے پر، اس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم قبر کھودتے ہو اس قبرستان میں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ سنے سب لوگ، علماء کرام بھی سن لیں، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹا سا موبائل میں بھی لے کے کرتا ہوں، لیکن اتنا حضور کو چھوڑ کر کے اس پر کی توجہ نہیں دیتا کہ وہ واٹس ایپ پر کس کی تصویر، کس کا میسج آیا ہوا۔ بات سن لیں، حضور کی ضرورت پڑے گی سب کو۔ کوئی دنیا میں حضور کی ضرورت کا انکار کرے گا تو حضور کا انتظار وہ قبر میں کرے گا۔ اسے پتا چلے گا کہ حضور کو کا انتظار تو نبیوں اور رسولوں نے بھی کیا، حضور کی ضرورت تو آدم و عیسیٰ کو بھی پڑے گی انشاءاللہ۔ سمجھے میری بات؟ سنیں، مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس قبر کھودنے والے سے کہا کیا بات ہے، تو قبر کھودنے کے بعد جو تجھے پیسے ملتے تھے تو اس سے نشہ کیا کرتا تھا، اس سے دارو پیتا تھا، تو بیئر پیتا تھا۔ نبی بھائی تو لے گا وہ تصویریں، اس میں آپ بھی قید ہو رہے ہیں۔ میری بات کو سنیں، آوازیں میری ماں بہنوں کی طرف سے زیادہ ہیں، کسی بھی خاموش کریں، خاموش کریں۔ سنیں آپ، بڑی محبت سے علماء کرام کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس قبر کھودنے والے سے پوچھا کیا بات ہے، تو نشہ کرنے والا آدمی، تو کمپوز اور ایبل کھانے والا آدمی، تو نشہ کی دوائیاں کھا کے قبر کے کھودنے کا معاوضہ لے کر کے نالیوں میں پڑا رہتا تھا، آج تو قبرستان میں بیٹھ کے اللہ 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 کا ورد کر رہا۔ تو وہ رو کے بولا مسلم بن عامر، ایک واقعے نے میری حیت کو بدل دیا۔ ایک دن قبر کی داستان کو اتنے قریب سے دیکھا کہ میں فانی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال پھینکا ہوں، اب میری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ مسلم بن عامر کہتے ہیں وہ واقعہ کون سا ہے جس نے تیرے اندر انقلاب برپا کیا؟ تو قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ میں نے ایک دن میں 3 قبریں کھودی ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولے۔ 3 قبریں کھودی، اور ہر ایک قبر کو میں 1000 روپے میں بیچتا تھا۔ میں 3 قبریں کھود کر کے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ فرشتے میرے سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک ہیڈ فرشتہ تھا، ایک رجسٹر لیے ہوئے تھے وہ فرشتے۔ ان لوگوں نے اس فرشتے سے کہا جو مین تھا، اس سے کہا کہ صاحب یہ بتائیں حضور کہ جو پہلی قبر ہے اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ جو اس میں مردہ دفن ہوگا وہ جنتی ہے۔ خوش ہو کے بولے کون ہے وہ؟ پوچھے بولے وہ جنتی ہے۔ سنو میرے فرشتوں، جب اس قبر میں مردے کو دفن کر دیا جائے گا نا تو تم لوگ نیچے سے اس کی قبر کو 12 کوس تک پھیلا دینا۔ کتنے کوس تک؟ آواز نہیں پہنچی، کتنے؟ 12 کوس تک اس کی قبر کو پھیلا دینا۔ بہت خوش ہوئے وہ فرشتے، اور وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں بھی بڑا خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا میری کھودی ہوئی قبر میں کوئی جنتی آنے والا ہے۔ دوسری قبر کے پاس وہ فرشتے آئے۔ اگر میری ماں بہنوں نے اس واقعے کو سن کر کے اپنے آپ کو یہاں سے لے جا کر کے گھر میں سنا دیا
اور یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی تو خدا کی قسم کلام بھائی کا یہ مجلس کرنا یہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی بات تو لگے آپ کے دل پر، وہ فرشتے دوسری قبر کے پاس گئے اور ہیڈ فرشتے سے کہتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، یہ بھی ایک جنتی کی قبر بننے والی ہے۔ سب نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ اب اتنی بھی گرمی نہیں پڑ رہی ہے کہ آپ خوشی میں سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ ہاں، ایک شخص نے دل بچھا دیا قدموں کے نیچے، آپ زبان سے رب کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ سنیں آپ، مسلم بن عامر کہتے ہیں وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ اس فرشتوں سے اس فرشتے نے کہا اس میں ایک نیک مردہ دفن ہونے والا ہے، جب اسے دفن کر کے لوگ چلے جائیں تو اس کی قبر کو نیچے سے 40 کوس تک پھیلا دے گا۔ محبت سے اپنے باپ کا نام نہیں، خدا کی بات کرو، خدا کا نام دینے کی توفیق مانگے، دل سے بولے سبحان اللہ۔ نیچے سے اس کی قبر کو کتنے کوس تک؟ 40 بائی 40 کا محل مل جاتا ہے تو اکڑے اکڑے پھرتے ہیں، وہ 40 کوس بائی 40 کوس کا مکان بننے والا تھا۔ فرشتے بہت خوش ہوئے، وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں بھی خوش ہوا، لیکن جب وہ فرشتے تیسری قبر کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اس ہیڈ فرشتے سے حضور جو مردہ اس میں دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا۔ میری ماں بہنوں تک اگر یہ آواز جا رہی ہے تو وہ بھی سن لیں، جتنے علماء منبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ وہ بھی سن لیں، جو آپ میرے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں، اور اس بات کو کل کسی ہوٹل میں 10-20 روپے جیب میں رکھ کر کسی کو چائے پلا کے سنا دینا، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں تمہاری محبت کا چراغ روشن ہو جائے، تمہارے یہاں آنے کی روشنی اس کو مل جائے، اس کو نور مل جائے، اس کو روحانیت مل جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے حضور اس فرشتے نے کہا اے رب کے فرشتوں سنو، اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا اس پر عذاب نازل کیا جائے گا، اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا۔ سنو فرشتوں، جیسے اس مردے کو دفن کر کے لوگ چلے جائیں اس کی قبر کی دونوں طرف کی دیواروں کو برابر کر دینا۔ مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر میں گنہگار شخص کے ساتھ جو قبر سلوک کرتی ہے اس کا پہلا حربہ طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ جب قبر دونوں طرف سے دباتی ہے تو اس طرف کی پسلی اس طرف ہو جاتی ہے، اس طرف کی پسلی اس طرف ہو جاتی ہے، مردہ چیختا رہتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس کے گھر والے زمین اور جائیداد کی طرف توجہ دیتے ہیں، مردہ اپنی قبر میں اپنے کیے کی سزا بھگتتا رہتا ہے۔ راحت اندوری نے کہا تھا رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا، قبر کے تختی کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ سنو، جس مردے کو اس میں دفن کیا جائے گا وہ جہنمی، اس کو اللہ کا عذاب دیا جائے گا، اس کی قبر کو برابر کر دینا ہے، پیس دے گی قبر۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے حضور۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے میں کانپ گیا، میرے اندر اتنا لرزہ اور کپکپاہٹ میرے اندر تاری ہوئی، میں زمین پر گرتے گرتے بچا، میں دہل گیا اندر سے۔ ساری زندگی میں نے گناہ پہ گناہ کیے ہیں، نشہ کھا کے، حرام کھا کے، دلالی کر کے، جھوٹ بول کر کے میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے، آخر ایک دن میرا بھی یہی حشر ہوگا، میرے ساتھ قبر یہی سلوک کرے گی۔ اب وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے مسلم بن عامر میں انتظار کرنے لگا کہ تینوں قبروں کو خریدنے والے اپنا اپنا جنازہ لے کے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا جس کو 7 لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ کتنے؟ یہاں سے وہاں تک کتنے لوگ؟ ایسا بولے کتنے لوگ تھے؟ 7۔ ایک جنازہ اور 7 لوگوں سے کہاں دینے والے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اے مسلم بن عامر میں نے دیکھا کہ ایک جنازے کو 7 لوگ لیے ہوئے، اتنے کم تھے 7 لوگ۔ جب قریب آئے تو پہلی قبر کے پاس گئے، مجھ سے بولے اور قبر کھودنے والے، میں نے کہا جی حضور۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی قبر؟ میں نے کہا ہاں یہ قبر خالی ہے۔ بولے اس کی قیمت؟ میں نے کہا 1000 روپے۔ مجھے 1000 روپے دیے اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وہ کہتا ہے میں بھی اس میں شریک ہو گیا، ایک جنتی کی نماز جنازہ ادا کی گئی، میں بھی اس میں شریک ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب
اس کو دفن کر کے اس کے ساتھی جانے لگے تو میں نے ایک صاحب کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بھائی جس کو لے کے آئے ہو تمہارا باپ ہے یہ؟ اس نے کہا نہیں یار کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا تمہارا بھائی ہے۔ بولے چپ رہو یار کیسی بات کرتے ہو؟ میری ماں بہنوں سنو، قبر کھودنے والا کہتا ہے پھر یہ بتاؤ یہ کون تھا؟ تو ساتوں لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی، اشرف بھائی ہمارے گاؤں کا سب سے غریب آدمی، اتنا غریب تھا لوگ اسے شادیوں میں دعوت نہیں دیتے، اتنا غریب تھا کہ کوئی اس سے مصافحہ نہیں کرتا تھا، اتنا غریب تھا کہ اس کی چارپائی پر کبھی کوئی بیٹھتا نہیں تھا، کبھی بیمار بھی پڑا تو کوئی اس سے ملنے نہیں جاتا، لیکن ایک اس کے اندر خوبی تھی۔ بولے وہ کیا؟ بولے پورے گاؤں کے امیر لوگ جب سو جاتے تھے تو اس کے چھپر سے رات بھر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، اور کوئی زور سے کہہ سکتا ہے؟ بولے پورے گاؤں کے لوگ جب سو جاتے تھے تو اس کے گھر سے درود کی آواز آتی، اس کے گھر کے چھپر در و دیوار سے حضور کی نام کے نغمے گونجتے، پورے شہر کے امیر لوگ اس سے نفرت کرتے تھے لیکن یہ قرآن سے محبت کرتا۔ انتقال کر گیا تو میں نے گاؤں کے امیروں کو جمع کیا، میں نے کہا یار عجیب بات ہے، گاؤں کا غریب آدمی مر گیا تو اس کے کفن دفن کے لیے کچھ ہے نہیں۔ امیروں نے کہا کہ ہمیں اس کے جنازے میں کون شرکت کرے گا، بیماری پھیل جائے گی، انفیکشن کا خطرہ ہے، جا کے 2-4 لوگ دفن کر دو۔ وہ سارے امیر پیسے والے لوگ چلے گئے، ہم ساتوں لوگوں نے پیسے جمع کیے، کفن خریدا اور پیسے قبر کے تم کو دیے اور لا کے اسے دفن کر دیا۔ قبر کھودنے والا کہتا ہے ایک جنتی کو یہاں تک لانا آپ کو مبارک ہو، زور سے بولے آپ سب کو جنتی کی جنازے کی نماز پڑھنا مبارک ہو، ایک جنتی کے کفن دفن کا انتظام کرنا مبارک ہو۔ ضرور کسی علماء کی صحبت پائی ہوگی، اور یہ صحبت رنگ ملاتی ہے، خدا کی قسم رنگ ملاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 500 ان کی تنخواہ ہے، ارے ان کے صدقے میں دنیا آباد ہے۔ علم کے سائے میں کبھی آ کے تو دیکھے، مجھ جیسا کتوں سے بدتر انسان جب رات بھر ان کی جوتیوں کے سائے میں رہتا ہے تو دنیا اپنے سر پہ بٹھا دیتی ہے، تو جس کے سائے میں رہتا ہوں اس کے مراتب کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے اے مسلم بن عامر میں انتظار کر رہا تھا کہ دیکھیں دوسرا جنازہ کون ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ اور آیا، اس کو کل 4 لوگ اٹھائے ہوئے۔ کتنے لوگ؟ کتنے لوگ؟ ہاتھوں اٹھا کے بتائے کتنے؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، جلسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سسٹم باقی رہے گا الیکٹرانک میڈیا کا، کہ شہبازیہ چینل سے میرے والد بیٹے ان کے چینل سے پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا دیکھے گی، یقین کرے گا۔ تو کہتا ہے مسلم بن عامر میں بیٹھا ہوا تو ایک جنازہ دیکھیں کتنے آئے لوگ آئے؟ 4 لوگ آئے۔ میں دنگ رہ گیا، میرے پاس آئے، بولے او قبر کھودنے والے، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے کہ وہ کوئی قبر خالی ہے، تو میں نے کہا یہ دوسری قبر خالی ہے۔ بولے پیسے؟ میں نے کہا 1000 روپے، پیسے دیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کی نوبت آئی تو وہ کہتا ہے میں بھی شریک ہو گئے، سبحان اللہ۔ دفن کرنے کے بعد جب لوگ جانے لگے تو میں نے ایک کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بھائی ٹھہرنا۔ بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارے خاندان کا جنازہ تھا جس کو لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا یار چپ رہنا۔ میں نے کہا پھر بتا تو صحیح کس کا جنازہ تھا؟ تو ان 4 لوگوں نے رو کر کے کہا نہ تو میرے خاندان کا تھا، نہ میرا بھائی تھا، نہ میرا باپ تھا، نہ میرے محلے کا تھا، نہ میری پٹی کا تھا، نہ میرے گاؤں کا تھا۔ میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ مسافر کا جنازہ ہے، اس کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر؟ بولے 3 دن سے میرے محلے کے، میرے قصبے کے قریب سے گزر رہا تھا اور 3 دن سے میرے محلے کے قریب میں چھپڑ وہ خیمہ نصب کر کے تمبو کا نام لگا کے اسی میں رہ رہا تھا۔ یہ مسافر کہیں جا رہا تھا، لیکن جب سے آیا ہے اس کے خیمے سے اذان کی آواز برابر آتی۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ کہتا یہ غریب تھا، مسافر تھا، لیکن اذان دیتا، نماز پڑھتا، اچانک بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔ پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا گیا، میں نے کہا یار یہ غریب مسافر کا انتقال ہو گیا، ایک غریب مسافر کا انتقال ہو گیا ہے اور چلو اس کی مٹی میں۔ تو گاؤں کے پیسے والوں نے کہا اس کے پیر میں رسی باندھ کر کے دریا میں ڈال دو یار۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے یار غریبوں کے جنازے میں کون جائے گا؟ شاعر نے کہا تھا غریب تھا
تو بہت کم تھے لوگ میت میں. غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں, امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا. غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں, امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ گاؤں کے سب سے قریب گزرنے والے مسافر کا جنازہ ہے, لیکن جب سے میرے محلے میں خیمہ نصب کر کے ٹھہرا ہے, پانچوں وقت اپنے خیمے میں اذان دیتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے. انتقال کر گیا تو 4 لوگوں نے کفن دفن کے لیے پیسے جمع کیے اور قبر خریدی ہے, اسے لا کے دفن کر دیا ہے. اس قبر کھودنے والے نے کہا ایک جنتی کو دفن کرنے کے لیے انتظام کرنا, آپ چاروں کو بہت بہت مبارک. ایک مرتبہ پھر سے کہہ دیں اللہ. اس سبحان اللہ کہنے کا ثواب سکندر پور کے قریب میں جو قبرستان کے مردے ہیں, اللہ ان کی روح کو پہنچا دے. سنو میری بہنوں سنو, اور کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے لے دے کے مجلس رسول ہے, اور کوئی تمہیں بتانے والا نہیں ہے کہ حضور کی مجلس کے آداب کیا ہے, اور کوئی تمہیں بتانے والا زمین پر نہیں ہے. یہی علماء ہے, ورنہ موبائل تو ہمارے ہاتھ میں 1-1 لاکھ روپے کے ہیں, لیکن ہم وہاں جاتے ہی نہیں جہاں حضور کی سیرت و صورت موجود ہے. ہم تو ناچ گانے کی محفلوں تک رہ جاتے ہیں. قرآن گھر میں پڑھنے کی خبر نہیں ہے, اخبارات ہم یاد کرنا چاہتے ہیں. ایک جلسہ بچا ہے, ایک مجلس بچی ہے, میلاد کی محفل بچی ہے, سن لو حضور اور حضور کے غلاموں کی داستان, تاکہ آپ کا دل کہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. کتنے جنازے ہوئے؟ اب کتنے قبر باقی ہے؟ ایک. اب ایک جنازہ باقی ہے. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے مسلم بن عامر, اب ایک جنازہ قبرستان میں آیا, ہنگامہ مچ گیا. جس جنازے کے آنے سے اس کی کایا پلٹی ہے وہ سن لیں. سنو میری ماں, میری بہنوں سنو. وہ کہتا ہے اے مسلم بن عامر, اب ایک جنازہ قبرستان میں آیا. ہزاروں لوگ تھے اس کے جنازے میں. وہ بڑے بڑے حملدار سے لے کر کے ہوم گارڈ اور پولیس والے, آرمی والے, ملٹری والے, اور سی او اور کوتوال اور ایس ڈی ایم اور ڈی ایم, آئی جی, ڈی آئی جی, آئی ایس, آئی پی ایس, بڑے بڑے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کر رہے تھے. وہ سیاسی قائدین کی بڑی جماعت تھی. پورے قبرستان میں لوگ ہی لوگ, آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا. اور اس جنازہ جس کو لے کے آ رہے تھے لوگ, اس پر تو پھول اتنے لاد دیے گئے تھے, اس کے جنازے کا وزن بڑھ گیا تھا. ہر طرف ہنگامہ ہی ہنگامہ تھا, اتنی بھیڑ تھی. میرے پاس آئے بولے او قبر کھودنے والے. میں نے کہا جی صاحب. بولے کوئی قبر خالی ہے؟ میں نے کہا ایک قبر خالی ہے. بولے پیسے؟ میں نے کہا 1000 روپے. انہوں نے جیب سے پیسے نکالے, میرے منہ پہ مارے. بولے پکڑ پیسے, سائڈ میں ہٹ, اس قبر میں اس کو دفن کیا جائے گا. قبر کھودنے والا کہتا ہے میں چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہا. باری باری گھنٹوں ہو گئے اس کو دفن کرنے میں, گھنٹوں لگ گئے اس کو دفن کرنے میں. مٹی کم پڑ گئی, باہر سے لوگ مٹی لا کر کے قبر کی اونچائی کا انتظام کرنے لگے. میری ماں بہنوں سنو, شاید تمہارے دل کی تبدیلی کا سبب بن جائے. سنو, وہ کہتا ہے مسلم بن عامر, جب اسے دفن کیا گیا گھنٹوں لگ گئے. جب سب لوگ چلے گئے, ایک بچا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا ٹھہرنا میرے بھائی, ٹھہرنا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں قبر کھودنے والا ہوں, صرف اتنا بتا دوں یہ جنازہ کس کا ہے. لیکن کیا کہا؟ اتنا بتا دو یہ جنازہ کس کا ہے, بس اتنا بتا دو یہ جنازہ کس کا ہے. قبر کھودنے والے نے جیسے کہا کہ یہ جنازہ کس کا ہے, تو اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا یہ اس شہر کے سب سے امیر پیسے والے شخص کی یہ عورت کا جنازہ ہے. اس شہر میں سب سے جو بڑا آدمی ہے, پیسے والا آدمی ہے, یہ اس کی لاش تھی جو ابھی تک لائی گئی. رونے لگا قبر کھودنے والا. اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا یار روتا اس لیے ہوں, برا نہ مانے تو ایک بات کہوں. کہا آج جس کے جنازے میں پوری دنیا سمٹ کے آ رہی تھی, تھوڑی دیر کے بعد عذاب کے فرشتے اس کی قبر میں آنے والے. جس کی قبر کو عطر سے بھر دیا گیا ہے, اب اس کی قبر کو سانپ بچھوؤں سے بھرا جائے. ابھی جس کی قبر میں پھولوں کی بارش ہوئی ہے, اب اس کی قبر کی دیواریں اس کے جسم کو مسلنے والی ہیں. میرے سامنے آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی باتیں میں نے سنی ہے. وہ کہہ رہے تھے
तीसरी कब्र में जो मुर्दा दफन होगा उसको सख्त अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ने ये कह के हमें भेजा है। इतना कह के कब्र खोदने वाला जब रोया तो कहा कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस औरत के अंदर खराबी क्या है? सुने मैंने, सिर्फ इतना बता दो कि वजह क्या है इस औरत पर अजाब दिया जा रहा है। हर घर में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 4 रिश्ते हैं औरतों से। जरूर किसी न किसी माँ के बेटे बैठे हुए, जरूर किसी न किसी बहन के भाई बैठे हुए, जरूर किसी न किसी बीवी के शौहर बैठे हुए, जरूर किसी न किसी बेटी का बाप बैठा। 4 रिश्ते हैं जो औरतों के इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में किसी की माँ, बीवी, बहन, बेटी। हर शख्स के लिए इबरत की दास्तान है। वो कहता है मैं बताऊं इस औरत में खराबी क्या थी? सुनेंगे आप? बात खत्म करता हूँ। इतने तरीके से सुन लिया है उलमा किराम की कदमों की बरकत से। मेरे लिए आपका तबर्रुक है, मैं इसे घर लेके जाऊंगा। वो रो के बोला यार कब्र खोदने वाले, चुपके से बताता हूँ इस औरत में खराबी क्या थी। बोले क्या खराबी थी? वो कहता है कि इस औरत में खराबी ये थी कि जब इसके घर की दहलीज पर मोहल्ले की गरीब लड़कियां हुजूर की मजलिस सजाने की दावत लेके जाती थी, ये तमाचे मार देती थी। जब मोहल्ले की गरीब बच्चियां कहती थी आपा हमारे कुटिया में, हमारे छप्पर में 2 दिन के बाद ज़ोहर की नमाज के बाद मदीने वाले की मजलिस है, मोहल्ले की सारी औरतें आ रही हैं, आप भी आ जाएं, आप बड़े लोग में आ जाएं, तो ये तमाचे मार करके दुपट्टे के तार पौध को खींच करके उनको घर से धक्के मार के भगाती थी। जालिमा कहेगी तू मुझे वहां पर बिठाएगी जहां गरीब गुरबा के घरों की औरतें बैठती है। ऐसे गरीब बच्चियों को लात मार के बाहर करती थी। तो वो गरीब बच्चियां रोती थी, वो कहती थी अल्लाह ने आपको बहुत पैसा दिया है, ऐसा करे ना 2 दिन के बाद जो महफिल है उसमें आप अगर नहीं आ रही है तो ना आए, कम से कम 4-5 दिन के बाद अपने महल में ही नबी की मिलाद की महफिल सजा लें। तो फिर वो तमाचे मारती थी। जालिमा कहेगी मैं अपने घर में मिलाद की महफिल सजाऊंगी, ये मोहल्ले की फटीचर औरतें, ये गरीब औरतें मेरे घर के कारपेट को गंदा करेंगी आकर के, इनके गोद में जो बच्चे होंगे वो पेशाब करेंगे मेरे घर की फसल, मेरे घर की इन चमकती हुई जमीन पर। तमाचे मार कर बाहर करती थी वो। जब बाजार में निकलती थी अगर किसी ने उसके सामने हाथ फैला दिया किसी गरीब ने तो उसे चप्पल उठा के मारती थी। वो कहती तुझे शर्म नहीं आती, मेरे सामने हाथ फैलाते हो, मेरी इंसल्टी होती है इसमें। जब शहर में सबसे बड़ी कपड़े की दुकान पर कोई अच्छा कपड़ा आता तो सबसे पहले वो खरीद करके उसे बाजार में पहनती थी। जब सबसे कीमती चप्पलें आती, महंगी आती, उसे खरीद करके बाजार में गरीब औरतों के सामने अपनी चप्पल की चमक दमक दिखाती थी और कहती थी ऐ गरीब औरतों तुम्हारे चेहरे से ज्यादा मेरी चप्पलें चमक रही है। इतनी नफरत उसके दिल में गरीबों से थी, मैं क्या बताऊं। उसने कभी हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ा, अजान की आवाज सुन के कहा करती थी मैं मुसलमान जरूर हूं लेकिन मुअज्जिन से कह दो कि अपनी आवाज को पस्त कर दिया करे, मेरे आराम में खलल पड़ता है। आज ये आलम है अपनी कब्र में है। कब्र खोदने वाला इतना रोया कि उसकी चीख निकल गई। उसने कहा यार रोते क्यों हो? कहा इस कब्र पर अजाब हो रहा है, अजाब हो रहा है, अजाब हो रहा है। अजाब की चीख पुकार की आवाज सुना तो कब्र खोदने वाला बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो तौबा करते हुए मस्जिद चला गया। मुस्लिम बिन आमिर के दामन से पकड़ के लिपट के बोला हुजूर जिस दिन से उस औरत की चीख की आवाज सुनी है अब तक मेरी कोई एक वक्त की नमाज अदा नहीं।